فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر آج ایک بہت خوبصورت کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا نام ہے آداب اہل ممبر۔ آئیے، یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 1۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب میں کل 350 صفحات ہیں کہ جن کا ہم مطالعہ کریں گے اور بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے، سب سے پہلے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نام کتاب آداب اہل ممبر، تالیف آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسین نوری طبرسی، ترجمہ سعید حیدر زیدی، کمپوزنگ مظفر حسین شاداب فینوی، فے یہ نون واو چھوٹی ہے، یہ بریکٹ پہ ہے، ناشر دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان، طبع اول رمضان المبارک 1418 ہجری، جنوری 1998۔ اور اب ہم اس کتاب کی فہرست پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عرض ناشر صفحہ 7، مؤلف کی حالات زندگی پیج 13، مقدمہ 23، فصل اول اخلاص پیج 35، ذاکری عبادت ہے پیج 37، ذاکری میں ریا کے خطرات پیج 39، ذاکری کی اجرت لینے کے جواز کی راہیں پیج 48۔ اس میں 3 پوائنٹ ہیں۔ اسی میں سب سے پہلے ہے کہ کیا عبادت میں ریا جائز ہے پیج 70۔ نمبر 2، دوران خطابت جھوٹ اور افسانہ تراشی کی حرمت پیج 79۔ اور نمبر 3 ہے کہ ذاکرین کے بارے میں بانیان مجلس اور عزاداروں کی ذمہ داری پیج 82۔ آئیے فصل دوم کی جانب۔ فصل دوم میں ہے کہ خطبہ و ذاکرین کے ممبر کے دوسرے زینے کے بارے میں جو صدق ہے۔ صدق جو ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، یہ ہم پڑھیں گے پیج 95 پر۔ اب ہم آگے ہیں، پھر لکھا ہے یہاں پر مقام اول، صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی عظمت پیج 96۔ مقام دوم، جھوٹ کہنے کی مذمت اور دنیا و آخرت میں اس کے مفاسد کے بیان میں 109 پیج۔ پھر ہے جھوٹ کے شراب سے بدتر ہونے کے اسباب پیج 110۔ اس کے بعد ہے روایات میں دروغ کی مذمت پیج 120۔ پھر ہے مقام صوم، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دروغ باندھنے کے گناہ کی بڑائی کے بارے میں پیج 146 یہاں پہ لکھا ہے۔ اور اس میں پھر لکھا ہے کہ ناحق فتوے کا خطرہ پیج 161 پہ آ گئے ہیں یہاں پر ہم۔ پھر ہے مقام چہارم، دروغ کی اقسام اور اس کے حکم کے بارے میں 163 پیج ہے۔ مطلب اول، دروغ کی اقسام کے بیان میں پیج 163۔ مطلب دوم، دروغ کی مذکورہ اقسام کے احکام کے متعلق اجمالی اشارہ پیج 186۔ پھر ہے دروغ مصلحت آمیز کا حکم پیج 192۔ مقام پنجم، اخبار و قصص کو نقل کرتے ہوئے صدق
स्वाद दाल काफ सिद्क से क्या मुराद है, पेज 218। फिर आगे है कि चंद तस्बीहात हैं या तस्बीहात हैं, कुछ मिटा हुआ सा है, आगे चलेंगे तो पता चलेगा। ये हम पढ़ेंगे पेज 236 पर। फिर तंबीह अव्वल, सक्का से नकल करने में मुकम्मल तहकीक का लाजिम होना, पेज 236। फिर है मुतनाक़िज़ नक़ूल के दो नमूने, पेज 238। फिर नमूना अव्वल, क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ज़रबत खाई, पेज 238 पर यह है। फिर दूसरा नमूना है कि क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम शाम से करबला वापस आए, सवालिया निशान है, सफ़ा नंबर 248। फिर है सैयद इब्न ताऊस के नज़रिए का जायज़ा, पेज 249। उसके बाद आ गए हैं हम जी तंबीह दोम पे, मौलिफ़ का मौसिक़ होना, मीम वाव से काफ मौसिक़ होना, किताब के मोतबर होने की दलील नहीं, पेज 268। फिर है मौलिफ़ की जानिब किताब मंसूब करते हुए एहतियात, पेज 275। उसके बाद है एक ज़ाकिर के ख्वाब का बयान, पेज 279। फिर आ गया तंबीह सोम, पेज 279। उसके बाद है बाज़ ज़ाकिरीन की दरोग साजी का यहूदियों की मसना के मुशाबे होना, और मसना मीम सीन नून अलिफ है, ये भी पेज 279 पर है। फिर झूठी रिवायात पढ़ने के नमूने, पेज 287। दरोग गो ज़ाकिर के ख्वाब की हिकायत, पेज 297। तंबीह चहारुम, पेज 301। फिर है मुस्तहब और हराम में टकराव का मसला, पेज 301। उसके बाद ज़बरदस्ती रुलाने के बारे में एक ज़रीफ़ ज़ोए रे ये फे ज़रीफ़ हिकायत, पेज 305। अदलाए मतन में तसामेह का मसला, पेज 306। फिर है अहादीस की अक़साम, पेज 308। उसके बाद है ज़ईफ़ इस्तिलाही और बेवज़न में फ़र्क, पेज 314। उसके बाद झूठी रिवायात की रोकथाम के सिलसिले में उलमा का फ़रीज़ा, पेज 321। उलमा के इन्हिराफ से मुकाबले का एक नमूना, पेज 323। किसी दूसरे से दरोग नकल करने का हुक्म, पेज 329। ज़ाकिरीन के हवाले से औक़ाफ़ के मुतवक्किलों का फरीज़ा, पेज 331। दरोग पर मुश्तमिल कुतुब का हुक्म, पेज 333। और इसके बाद ख़ात्मा पेज 335 पे होगा। तो यूँ हमने तमाम फहरिस्त जान ली है, और अब हम आइए आगे चलते हैं अर्ज़ नाशिर की जानिब। लिखा है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हमारे ख़ानदान में हर नस्ल और हर ज़माने में ऐसे आदिल अफराद होंगे जो दीन के चेहरे से गुलू करने वालों की तहरीफ, बातिलों के दरोग और नादानों की तावील को साफ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 32। लिखा है साबिक़ा आसमानी मज़ाहिब को लाहक होने वाले बड़े ख़तरात में से एक ख़तरा तहरीफ है, जिसने इन मज़ाहिब की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। तहरीफ की भड़कती आग के शोलों की तपिश से इस्लाम भी महफूज नहीं रहा, और ये गाहे बगाहे उसके परोबाल को भी मजरू करने का सबब बने। मस्कूरा बाला हदीस भी गवाह है कि इस्लाम और उम्मत इस्लामी को भी तहरीफ के ख़तरे से पनाह नहीं, अलबत्ता फ़र्क ये है कि उस दीन ख़ातिम में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं कि और रहेंगे कि जिन्होंने उसके चेहरे से तहरीफ के गुबार को साफ़ किया और उसकी असलियत की हिफाजत की। तहरीफ कभी तो लफ्ज़ी होती है, यानी कि किसी इबारत को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया जाता है, या इबारतों और जुमलों में कमी बेशी कर दी जाती है, और कभी तहरीफ मानवी होती है, यानी किसी चीज़ की रूह बदल दी जाती है और उसका हकीकी चेहरा मस्ख़ कर दिया जाता है। ज़ाहिर है तहरीफ यूं ही वाक़ होती, बल्कि उसके अवामिल व महर्रिकात होते हैं जो बाज़ मरतबा कीना तोज़ दुश्मनों ते-वाव-ज़े है, कीना तोज़ दुश्मनों की जानिब से और बसा औक़ात मुखलिस लेकिन नादान दोस्तों की वजह से वजूद में आते हैं। इस्लाम में जो चीज़ें तहरीफ की ज़द पर रहीं, उनमें से एक वाक़यात आशूरा और हुसैनी इनक़लाब है। इन दोनों में लफ्ज़ी तहरीफ भी वाक़ हुई है और मानवी भी, और नौबत यहाँ तक पहुँची है कि दीन का दर्द रखने वालों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पढ़ने वाले
تیر و سنان خنجر و تلوار کے زخموں پر ہی نہیں بلکہ ان سے منسوب کی جانے والی جعلیات، جیم عین لام یہ الف تے، جعلیات، کذب بیانیوں اور تحریفات پر بھی آنسو بہانے چاہیے، لیکن خوش قسمتی سے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے کہ خوش قسمتی سے ان تحریفات کا مسلسل مقابلہ کیا گیا اور حقیقت کو ابر تار میں مکمل طور پر چھپنے سے محفوظ رکھنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ کتاب حاضر انہی کوششوں کا ایک نمایاں نمونہ ہے۔ یہ کتاب تقریباً 1 صدی قبل 1319 ہجری قاف میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی تالیف کے پس منظر کے بارے میں اس کے مؤلف آیت اللہ مرزا حسین نوری طبرسی فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مولوی سید محمد مرتضیٰ جون پوری، جو کہ انہوں نے بارہا مجھ سے وہاں کے ذاکروں اور خطیبوں کی شکایت کی تھی کہ وہ دروغ کہنے میں حریص اور بے باک ہیں، جھوٹی اور جعلی روایات نشر کرنے پر مصر ہیں، بلکہ تقریباً اسے جائز اور مباح سمجھتے ہیں، اور کیونکہ یہ باتیں مومنین کو رلانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اس لیے انہیں دائرہ عصیان سے باہر خیال کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ یہاں پر وہ گفتگو مکمل ہوئی جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مولوی سید محمد مرتضیٰ جون پوری کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لہٰذا ان کا فرمان ہے کہ میں، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مصنف، اس بارے میں واعظ اور مجادلہ احسن کے طور پر چند کلمات تحریر کروں، شاید یہ چیز ان کی تنبیہ اور اس فعل قبیح سے دستبردار ہونے کا موجب ہو جائے۔ ظاہراً مولانا مذکورہ کو یہ گمان ہے کہ اتباعت عالیات، اس کی ہجے کریں گے عین تے بے الف تے اور یہاں پہ ہے کسرہ، اتباعت عالیات یا اتباعت عالیات اور ایران وغیرہ میں یہ گروہ، بریکٹ میں لکھا ہے گروہ کے آگے ذاکرین اور خطیب حضرات بریکٹ کلوز، یہ گروہ اس خرابی سے پاک ہے اور ان کا دامن کذب، کاف زال بے، کسب و افطرا کی آلائشوں سے آلودہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ خرابی محض ہندوستان ہی میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ خرابی دراصل سرچشمہ ہی سے ہے، اور کیونکہ اگر اہل علم تساہل سے کام نہ لیتے اور اس گروہ کی گفتار کے صحیح و سقیم اور صدق و کذب پر نظر رکھتے اور جھوٹ کہنے پر انہیں منع کرتے تو خرابی یہاں تک نہ پہنچتی اور وہ اس حد تک جسارت نہ کرتے، اس قسم کے معلوم اور مشہور جھوٹ نشر نہ کرتے اور مذہب حقہ امامیہ اور اس کے ماننے والے اس درجہ طنز و استہزاء کا نشانہ نہ بنتے۔ بہرحال حقیر اس وقت کتاب مستدرک الوسائل کے سلسلے میں مصروفیات کی باعث اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے عاجز تھا۔ اب جب کہ الحمدللہ اپنے اس خدمت سے فارغ ہوا ہوں تو حسب الامر اس گروہ، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے ذاکرین اور خطبہ کے طرز عمل اور اس شغل میں ان کے دخول کے بارے میں تحریر کر رہا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز، لکھا ہے کتاب حاضر کے بارے میں اس صدی کے عظیم اسلامی مفکر اور اسلامی انقلاب کے عظیم رہنما حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید آیت اللہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ یہ کتاب چھوٹی ہونے کے باوجود غیر معمولی طور پر عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اہل منبر کے فریضے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ پوری کتاب 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ایک فصل اخلاص الف خ لام الف صاد، ایک فصل اخلاص یعنی کہ خلوص نیت کے بارے میں ہے کہ خطیب، واعظ اور ذاکر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ نیت خالص کا مالک ہو۔ جب ممبر پر جائے، جب مجلس پڑھے تو روپے پیسے کی لالچ میں نہ ہو۔ مصنف نے اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ دوسری شرط صدق اور راستی ہے، اور یہاں پر سچ اور جھوٹ کہنے کے موضوع کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں پہ پھر آگے لکھا ہے کہ دروغ کی اقسام پر ایسی گفتگو کی ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی اور کتاب میں دروغ دال را رے واو غین، دروغ اور اس کی اقسام کے بارے میں اس کتاب جیسی بحث کی گئی ہو۔ شاید دنیا میں
میں اس کتاب کی کوئی نظیر نہ مل سکے۔ اس شخص یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ مصنف نے عجیب انداز میں اپنے تبحر کا مظاہرہ کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور بریکٹ میں آگے حوالہ ہے حماسہ حسینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ اس کتاب میں اہل منبر کے لیے 2 بنیادی شرائط یعنی صدق اور اخلاص کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور جھوٹ کی حرمت اور اس کی اقسام کے ضمن میں مجالس پڑھے جانے والے دروغ کی چند مثالیں دی گئی ہیں۔ مؤلف نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر رونے اور رلانے کا ثواب اپنی جگہ پر ثابت ہے اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس مقصد کو صحیح اور جائز راستے سے حاصل ہونا چاہیے، نہ کہ ہر راہ سے، خواہ اس کے لیے جھوٹ ہی کیوں نہ گھڑنا پڑے۔ اور سچ یہ ہے کہ مصنف نے بہت عمدہ طریقے سے اس مطلب کی وضاحت فرمائی ہے۔ دارالثقافت الاسلامیہ پاکستان نے ہمیشہ ایسی کتب شائع کرنے کو ترجیح دی ہے اور کہ جو اپنے قاری کے سامنے دین کے حقیقی چہرے کو اجاگر کریں، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کی ترجمان ہوں اور معاشرے میں موجود مسائل کے بارے میں دینی رہنمائی فراہم کریں۔ کتاب حاضر بھی ایسی ہی کتب میں سے ایک ہے جس میں ہماری تبلیغ کے سب سے بڑے ذریعے منبر کی اصلاح اور اس کے تقدس کے احترام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ گو کہ یہ کتاب لگ بھگ 1 صدی پہلے لکھی گئی، لیکن قارئین کو اس کے مطالعے کے دوران بارہا یہ احساس ہوگا کہ جیسے یہ آج ہی کے دور میں تحریر کی گئی ہے اور مصنف عصر حاضر کے اہل منبر کا شاہد اور ان سے مخاطب ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کتاب کے قدیم ہونے کی وجہ سے ترجمے کا مرحلہ انتہائی کٹھن اور دشوار تھا، کیونکہ اس میں آج سے 100 سال پہلے کی فارسی زبان استعمال ہوئی ہے کہ جس کے بہت سے الفاظ آج جدید فارسی میں متروک ہو چکے ہیں۔ نیز طویل جملے بغیر علامات اور بغیر پیراگراف کے کئی صفحات مشکل میں اور اضافہ کرتے تھے، لیکن ترجمے کے دوران ہی میں اس کتاب کا نیا طبع شدہ فارسی ایڈیشن موصول ہوا کہ جس کی جناب حسین استاد ولی نے نئے سرے سے ترتیب و آرائش کی تھی۔ اس میں پیراگراف بنائے تھے، جہاں ضروری تھا وہاں سرخیاں قائم کی تھیں، لہٰذا کتاب حاضر میں جہاں بریکٹ کے درمیان سرخیاں موجود ہیں وہ انہی کی قائم کردہ ہیں، مؤلف کی نہیں۔ نیز ایک انتہائی اہم کام یہ ہوا ہے کہ کتاب کے مؤلف نے اخبار اور روایات کا حوالہ دیتے ہوئے صرف اس کتاب کا نام تحریر کیا تھا کہ جہاں سے وہ حوالہ لیا گیا ہے، لیکن جناب حسین استاد ولی نے انتہائی عرق ریزی کے بعد کتاب کی جلد اور صفحہ نمبر بھی درج کیے ہیں جو ہمارے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ ہم نے کتاب کے اردو ترجمے کے دوران جناب مولانا نذر حسین ظفر مولوی فاضل کے اردو ترجمے سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ ترجمہ بھی تقریباً 20-25 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو زبان کو سلیس اور عام فہم بنایا جائے، لیکن ایسے مقامات جہاں مضمون ہی مشکل ہے وہاں ممکن ہے قارئین کو کچھ دقت پیش آئے۔ قارئین سے نقد و تبصرہ نون قاف دال نقد و تبصرے کی استدعا کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک اور عزاداری حسین علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر آ گئے ہیں اور اب ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں مؤلف کے حالات زندگی۔ لکھا ہے کہ عالم ربانی صاحب فیض قدوسی علامہ مرزا حسین نوری تبریسی ملقب بخاتم المحدثین فرزند علامہ مرزا محمد تقی نوری تبریسی بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو 14ویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کے ثقاف سے قاف الف تے سقات آیان الف عین یہ الف نون اور اکابر علماء امامیہ میں سے تھے۔ آپ متعدد تالیفات کے حامل تھے، جیسے دلائل العباد فی شرح الارشاد جو کہ علامہ ہلی کی کتاب الارشاد الاذہان کی شرح پر مشتمل ہے، بریکٹ کلوز۔ علامہ حسین نوری تبریسی 18 شوال سال 1254
54 ہجری قاف میں ایران میں پیدا ہوئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مراحل تحصیل اور اساتید۔ لکھا ہے علامہ نوری 8 برس کی عمر میں اپنے والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ سن بلوغ کو پہنچنے سے قبل فقیہ بزرگ مولا محمد علی محلاتی سے آپ کی آشنائی ہوئی اور اس کے بعد آپ تہران تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ کے والد عالم جلیل شیخ عبد الرحیم بروجردی سے درس لینے لگے۔ اس کے بعد آپ عراق روانہ ہو گئے اور علامہ شیخ عبد الحسین تہرانی مشہور بشیخ العراقین فقیہ بے بدیل علامہ حاج شیخ مرتضی انصاری مجتہد کبیر مرزا شیرازی بزرگ اور شیخ مولا فتح علی سلطان آبادی عالم بزرگوار حاج ملا علی کنی کاف نون چھوٹیے سید مہدی قزوینی اور مرزا محمد ہاشم خان ساری خیوا الف نون سین الف رے چھوٹیے جیسے اساتذہ کے آگے زانوے تلمذ طے کیے، تیلام میم زال طے کیے۔ اس دوران آپ نے ایران کے کئی سفر کیے، 2 مرتبہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور 4 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اور اب آئیے ہیڈنگ ہے حیات علمی۔ لکھا ہے علامہ نوری علم و عمل میں سین سے ہے سین لام فے سلف صالح کا ایک نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی مردان صالح اور دینی دانشوروں کی تاریخ کی کتاب کا ایک درخشاں صفحہ ہے۔ آپ نے اپنے بعد جو آثار چھوڑے ان کے ذریعے رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ آپ فقیہ، محدث، محقق، مفسر بلکہ حالیہ صدی میں علم حدیث اور رجال کے علمبردار تھے۔ محدثین روات اور علماء اسلام کے احوال کے بارے میں معلومات کے حوالے سے بے نظیر تھے اور اصول شریعت اور مذہب جعفری کے مبانی میم بے الف نون چھوٹیے مبانی کی ترویج کے سلسلے میں مکمل اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ آپ سے ملتے تھے وہ آپ کو عالی ذہنی عین سے ہے عین الف لام چھوٹیے عالی ذہنی حافظہ اور تحقیق کی ایک علامت قرار دیتے تھے۔ آپ ایک لحظے کے لیے بھی بیکار نہ بیٹھتے تھے، یا تو مسلسل مطالعہ اور تحقیق میں مشغول رہتے تھے یا پھر عبادت و اطاعت میں۔ گویا خدا نے آپ کو اسلام کے آثار کی حفاظت اور علوم و اخبار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ آپ کے عظیم الشان کتاب خانے میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی گئی کہ جس پر آپ نے مقدمہ، حواشی یا نوٹ نہ لکھا ہو، اور نفیس اور اصیل الف صاد یہ لام اصیل کتب کے حصوں کے لیے انتہائی کوشاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کتاب اصول مایا ہجے کرتے ہیں الف رے بے عین میم الف حمزہ ہے مایا ہونا چاہیے یا ما، آپ کو ایک عورت کے پاس نظر آئی، لیکن آپ کے پاس اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے، لہٰذا آپ نے اپنے کپڑوں کو فروخت کیا اور اس ذریعے سے ملنے والی رقم سے یہ کتاب خرید لی۔ آپ سے یادگار کے طور پر چھوٹنے والے علمی آثار اور تالیفات سب کے سب آپ کی انتھک اور مسلسل مسائی میم سین الف عین چھوٹیے اور تحقیق و تدقیق تے دال قاف یہ قاف سے انتہائی عشق کے گواہ ہیں۔ کتاب مستدرک الوسائل جو آپ کا عظیم کارنامہ ہے، علماء شیعہ کے نزدیک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ مجتہدین اور فقہا احکام شرعی کے استنباط کے لیے مربوط احادیث کی تلاش کے لیے اس سے بے نیاز نہیں۔ مرحوم اخوند ملا محمد کاظم خراسانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی سے رجوع کرنے کی بکثرت تاکید کیا کرتے تھے۔ اس کتاب کا اختتامیہ جو رجال و مشائخ کے تعارف اور حالات زندگی کی شرح میں ہے، آپ کے وسیع علم اور فعال ذہن کا عکاس ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے نظم و ضبط۔ لکھا ہے آپ تمام عمر اپنے شرعی وظائف کے پابند رہے، آپ نے اپنے شب و روز کے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر گھنٹے کے لیے آپ کا معین پروگرام ہوا کرتا تھا۔ عصر سے غروب آفتاب کے قریب تک
تحریر کا کام کرتے اور تالیف و نگارش میں مصروف رہتے، نماز عشاء سے سونے کے وقت تک مطالعہ کرتے اور پھر وضو کے بعد سونے چلے جاتے۔ بہت کم سوتے تھے، صبح کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے اور آب کر سے وضو فرماتے، پھر گرمیاں ہوں یا سردیاں صبح صادق سے 1 گھنٹے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر میں جاتے اور در قبلہ کی پشت پر نوافل ادا کرتے، یہاں تک کہ خادم حرم کے دروازے کھولتا۔ اس وقت شیخ خادم کے ساتھ حرم میں داخل ہوتے اور شمع روشن کرنے میں اس کی مدد کرتے، پھر امام علیہ السلام کے سر مبارک کی سمت کھڑے ہوتے اور سپیدہ صبح نمودار ہونے تک زیارت و نمازیں پڑھتے، اور پھر آپ بعض بندگان صالح کی معیت میں نماز جماعت پڑھتے اور تعقیبات کو بیٹھ جاتے، پھر طلوع آفتاب سے پہلے گھر لوٹ آتے اور فوراً ہی اپنے کتاب خانے میں چلے جاتے۔ آپ کا ذاتی کتاب خانہ انتہائی بڑا اور ہزاروں نفیس و کمیاب کتابوں پر مشتمل تھا۔ کتاب خانے ہی میں رہتے اور ضرورت کے سوا باہر نہ نکلتے۔ اسی اثنا میں وہ افراد جو تصحیح و مقابلے اور نقل کے کاموں میں آپ کے معاون تھے، جیسے علامہ شیخ علی بن ابراہیم قمی اور حاج شیخ عباس قمی اور دیگر حضرات آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ اگر اس موقع پر کوئی آتا تو شیخ اس کا استقبال کرنے سے معذرت کر لیتے یا انتہائی جلدی کے ساتھ اس کا کام نمٹا دیتے تھے تاکہ آپ کی علمی مصروفیات میں مزاحم نہ ہو، میم ز الف ہے میم نہ ہو، خاص کر عمر کے آخری برسوں میں جبکہ آپ کتاب مستدرک الوسائل کی تکمیل میں مشغول تھے، بطور کلی لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا اور کسی حدیث کی تشریح یا کسی خبر کے ذکر یا کسی تاریخی واقعے کی تفصیل یا کسی راوی کے حالات یا فقہ و اصول کے مسائل یا دیگر امور کے بارے میں مذاکرہ کرتا تو شیخ مفصل جواب نہ دیتے، بلکہ اگر کتاب خانے کے باہر ہوتے تو مسئلے کے بارے میں تحقیق کے منابع سے بتا دیتے، اور اگر کتاب خانے میں ہوتے تو کسی ایک کتاب میں مسئلے کے مقام پر نشان لگا کر سائل کے ہاتھ میں دے دیتے کہ وہ خود اس کا مطالعہ کرے اور اس کی تحقیق کرے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو الہام ہوا ہے کہ دوسرے تمام کاموں کو معطل کر کے کتاب مستدرک مکمل کریں۔ تحریر کے کام کے بعد مخصوص غذا میں سے کچھ تناول فرماتے اور قدرے استراحت کرتے اور اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے اور عصر کے بعد دوبارہ پہلے ہی کی طرح کام میں مشغول ہو جاتے۔ جمعے کے روز آپ کا معمول بدل جاتا۔ اس دن حرم شریف سے واپس آنے کے بعد آپ کتاب خانے میں تشریف لے جاتے اور خطاب کے لیے موضوع تیار کرنے کے لیے بعض مقاتل اور اس مناسبت سے کتب کے مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے، اور طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد کتاب خانے سے باہر آتے، مجلس عمومی میں تشریف لاتے اور سلام اور شرکاء کی احوال پرسی کے بعد ممبر پر جاتے اور جن باتوں کا اس روز مطالعہ کیا تھا انہیں نقل میں مکمل احتیاط سے کام لیتے ہوئے خوبصورت انداز میں لوگوں کے لیے بیان کرتے۔ ذکر مصیبت کے موقع پر ذکر مصیبت کے موقع پر خود اس قدر سخت گریا کرتے کہ آپ کے اشک ریش پر جاری ہو جاتے۔ مجلس کے اختتام کے بعد روز جمعہ کے آداب جیسے ناخن کاٹنا، سر اور مونچھوں کے بال ترشوانا، غسل جمعہ، دعائیں اور مستحبی دعائیں پڑھتے اور روز جمعہ کے دوسرے آداب بجا لاتے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت دوسرے ایام کی مانند تحریر کا کام نہیں کرتے، بلکہ حرم شریف تشریف لے جاتے اور غروب آفتاب تک معصورہ دعائیں پڑھنے میں مشغول رہتے۔ آپ کی زندگی کا یہ معمول دیدار حق کو سدھارنے تک اسی طرح برقرار رہا،
اور اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ وہ امور جن کی ان بزرگوار نے بنیاد ڈالی وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے پاپ پیادہ جانا تھا۔ البتہ یہ روش مرحوم شیخ انصاری کے دور میں اس زمانے کے پرہیزگار لوگوں کا فریضہ اور بزرگ ترین دینی شاعر میں شمار ہوتی تھی، لیکن آخری برسوں میں متروک ہو چکی تھی اور اسے فقر و تنگ دستی کی علامت اور نچلے طبقے کے لوگوں کی خصوصیت شمار کیا جانے لگا تھا، اور ایک گروہ نے دوسروں کی تحقیر کرنے کے خوف سے اسے ترک کر دیا تھا، تاکہ شیخ جلیل نے دوبارہ اس سنت کا احیا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض برسوں میں زیارت کے راستے میں 30 سے زیادہ خیمے لگتے کہ جن میں سے ہر ایک میں 20 سے 30 افراد کی گنجائش ہوتی تھی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، آثار و تالیفات۔ لکھا ہے کہ جب ہم اس بزرگ انسان کے علمی آثار و تالیفات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی خاص عنایات سے بہرہ تھے، کیونکہ وہ یہ آثار ایسے زمانے میں وجود میں لائے کہ جب دیگر علمی مصروفیات اور اجتماعی سرگرمیاں معمولاً ان آثار کے وجود میں لانے میں مانع تھیں۔ محدث نوری اس زمانے میں عظیم الشان مرجع مرحوم مرزا شیرازی بزرگ کے ہمراہ تھے اور ذاتی طور پر ان عظیم مرجع کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اپنے اہم امور جیسے سوالات کے جوابات، خطوط تحریر کرنا، مہمانوں کا استقبال، علماء کی زیارت، بیماروں کی عیادت، طلاب کے امور کی انجام دہی، مجالس اعزاء کا انعقاد وغیرہ اس اعتماد کامل کی بنا پر جو انہیں آقائی نوری پر تھا ان کے ذمے کیے ہوئے تھے۔ جی ہاں، مرحوم حاجی نوری طبرسی رحمۃ اللہ نے ان تمام مصروفیات کے باوجود انہی ایام میں 30 عدد کتب لکھیں، لیکن مرحوم مرزا کی وفات کے بعد آپ کی مادی صورتحال اچھی نہ رہی اور فرمایا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا اور ایک حسرت میرے دل میں رہے گی جسے میں قبر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میری تمام عمر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملا جس نے مجھ سے کہا ہو کہ فلانی یہ رقم رکھیے اور اسے کاغذ و قلم پر صرف کیجیے یا کتاب کے لیے استعمال کیجیے، یا وہ لوگ جو آپ کے معاون ہیں اور لکھنے لکھانے میں آپ کے مددگار ہیں انہیں دے دیجیے انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن اس کے باوجود آپ نا امید یا بے کل نہیں ہوئے اور اپنی پرثمر عمر کے آخری لمحات تک مصروف کار رہے۔ آپ کے چند علمی آثار درج ذیل ہیں۔ سامعین، یہاں پر کل علمی آثار 30 دیے گئے ہیں۔ یہ ان کتابوں کے نام عربی اور فارسی مکس میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی کہ ہم یہ صحیح آپ تک پہنچا سکیں۔ تو یہ جو علمی آثار ہیں وہ نمبر 1 البدر المشاشہ فی ذریت موسیٰ المبرقہ، 2 جنت المعاویٰ فی من فاز بلقاء الحجت علیہ السلام فی الغیبۃ الکبریٰ، 3 دار السلام فی ما یتعلق بالرؤیا والمنام، نمبر 4 سلامت المرصاد، 5 شاخہ طوبہ، 6 الصحیفۃ الثانیۃ العلویہ، 7 الصحیفۃ الرابعۃ السجادیہ، 8 ظلمات الحاویۃ فی مصالب معاویہ، 9 فصل الخطاب فی مصالحۃ حریف الکتاب، 10 الفیض القدسی فی احوال العلامۃ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 11 کشف الاستار ان وجہ الغائب ان الابصار، 12 کلمہ طیبہ، 13 لولو و مرجان در پلا اول و دوم، ممبر روزہ خوانان کتاب حاضر، نمبر 14 مستدرک الوسائل، آپ کی اہم ترین اور عظیم الشان تالیف، نمبر 15 مستدرک مزار بہار بریکٹ میں لکھا ہے نام مکمل، نمبر 16 معالم الابر فی استدراک البہار السابعہ عشرہ، نمبر 17 مواقع النجوم و مرسلات در المنظوم، نمبر 18 میزان السماء
فی تعین مولد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 19 النجم الثاقب فی احوال الامام الغائب علیہ السلام. نمبر 20 نفس الرحمن فی فضائل سیدنا سلیمان. نمبر 21 اخبار حفظ القرآن اربعونیات عمالی آپ کی تقریرات کا مجموعہ اور آپ کے ایک شاگرد نے جمع کیا. نمبر 22 تحیت الزائر بریکٹ میں ہے کہ جو مکمل رہ گئی تھی مرحوم شیخ عباس قمی نے اسے مکمل کیا. نمبر 23 تقریرات بحث استاد خود علامہ شیخ عبدالحسین زہرانی. نمبر 24 حواشی رجال ابو علی نامکمل بریکٹ میں لکھا ہے. نمبر 25 حواشی توضیح المقال. نمبر 26 دیوان شعر فارسی. نمبر 27 رسالت ای در ترجمت ابو الحسن شریف. نمبر 28 رسالہ ای در موالید دائمہ علیہم السلام. نمبر 29 فہرست کتابہ بہائی کتاب خانہ خود. اور 30 نمبر پہ پاس پہ الف سین خ مسائل و اوراق متفرقہ دیگر. اور اب یہاں پر آخری ہیڈنگ آ گئی ہے وفات لکھا ہے. یہ سن 1319 ہجری میں مکے میں حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک بڑی وبا پھیل گئی اور بکثرت لوگ زندگی سے محروم ہو گئے. اسی سال شیخ بزرگوار پیادہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر اپنی ہمیشہ کی عادت کے برخلاف کے سواری پر واپس آتے اپنے ایک عالم دوست کی فرمائش پر کہ جنہوں نے نجف اشرف پاپیادہ جانے کی نظر مانی تھی آپ بھی پاپیادہ نجف واپس ہوئے اور کوئی فاسد غذا تناول کرنے کی بنا پر بیمار ہو گئے اور دل میں درد اور شدید ظاہر ہو گیا. مسلسل اس بیماری کا شکار رہے یہاں تک کہ 4 شنبہ یعنی کہ اور 27 جمادی الثانی 1320 رات کے کسی حصے میں انتقال فرمایا. اور اگلے دن جو کہ حضرت امام کا روز شہادت بھی تھا آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق امام امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے ایوان میں سپرد خاک کیا گیا. آپ کی تشیع جنازے میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی اور ہر طبقے خصوصاً علماء دین کا انبوہ کثیر جمع تھا. بعض شعراء نے اس موقع پر مرثیے بھی کہے. اور آخر میں یہاں پر ایک فارسی کا شعر ہے. مجھے فارسی نہیں آتی لیکن میں کوشش کرتی ہوں ہر دفعہ. لکھا ہے کہ خدا رحمت کند این عاشقانے پاک تینت رو. تو یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا. ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے مقدمہ اور اس کے بعد اس سے آگے اس کتاب میں کے صفحات سے مستفید ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.